اور جب حج فرض ہو جائے تو پھر انسان کے ذمے یہ ضروری ہے کہ جلد از جلد اس فریضے کی کو ادائیگی کی طرف فریضے کو ادا کرے. جلد از جلد یعنی جس وقت حج فرض ہوا، جس وقت کسی شخص کے پاس اتنا پیسہ ہوا یا زیور ہوا کہ جس کے نتیجے میں وہ حج کر سکتا ہے تو اسی وقت حج فرض ہو گیا. اب اگلے سال جب حج کا موقع آ رہا ہوگا، یہ اگلے سال نہیں بس اس کے بعد جب بھی موقع آ رہا ہوگا، اس کے ذمے حج کی ادائیگی فرض ہو گئی. اب انسان چونکہ آج کل کے ماحول میں حکومت کے ذریعے جب حج کیا جاتا ہے تو اس کے لیے درخواست دی جاتی ہے، وہ درخواست میں کسی کا نام آتا ہے کسی کا نہیں آتا، تو اس کا درخواست دے دینا فرض ہو گیا. اپنی طرف سے اس نے کوشش کر درخواست دے کہ بھئی میں حج کو جانا چاہتا ہوں، اور اس حج کی درخواست حکومت کے سامنے پیش کر دی. اگر منظور نہ ہو، فرض کرو پورے اندازے میں اس کا نام نہ آئے، تو کم از کم اس کا جو اپنا فریضہ تھا وہ اس نے ادا کر دی. اب اس کو چاہیے کہ اگر اگلے سال تک زندہ ہے تو اس کو اگلے سال دوبارہ کوشش کرے. اور اگر کسی انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ بھئی اگلے سال تک میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کر لکھے، وصیت لکھ کے جائے کہ میرے ذمے حج فرض ہے، میں نے درخواست دی تھی لیکن درخواست منظور نہیں ہوئی، لہذا میں حج کو نہیں جا سکا، لیکن میرے ذمے حج فرض ہے، لہذا اگر میں اگلے سال حج کرنے سے پہلے میرا انتقال ہو جائے تو میں اپنے ورثاء کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے ترکے سے میرا حج بدل کر آئے. یہ وصیت لکھنا ضروری ہے، وصیت لکھ کے جائے، کیونکہ کسی بل کا بھی انسان کا بھروسہ نہیں ہے، اور جب بھروسہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال آنے سے پہلے ہی اس کے ذمہ اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے سر پر حج کا فریضہ باقی ہے. لہذا وصیت لکھ کے جانا بھی ضروری ہے. ایسی صورت میں یعنی اپنی کوشش بندہ کر لے، اور اس کوشش میں اگر کامیاب نہ ہوا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی معافی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ لکھ کے جائے کہ بھئی میری طریقے سے اس کا انتظام کیا. ایک بات تو یہ سمجھ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر زندگی میں کسی ایک موقع پر انسان کے پاس استطاعت تھی کہ وہ حج کر سکتا لیکن پھر نہیں کیا تو اس کے بعد پھر اتفاق سے اس کے معاشی حالات ایسے ہو گئے کہ اب اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے. ایک وقت میں اس کے پاس پیسے تھے جن سے وہ حج کر سکتا تھا، لیکن کسی وجہ سے یا غفلت سے یا کسی وجہ سے اس نے نہیں کیا، بعد میں وہ پیسے ختم ہو گئے اور اب اس کے بعد اتنے پیسے ہیں نہیں کہ وہ حج کر سکے. تو اس کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ وصیت لکھے، وصیت بتائے اپنے ورثاء کو کہ بھئی میرے ذمے حج فرض تھا، میں نہیں کر سکا، لہذا اگر میرا انتقال ہو جائے حج کرنے سے پہلے تو میرے ترکے سے میرا حج بدل کر آیا جائے. یہ احکام ہر انسان کے ذمہ. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ احکام چاہے معلوم ہوں یا نہ ہوں، لیکن غفلت کی وجہ سے آدمی سوچتا رہتا ہے کہ بھئی ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میری شادی ہونی ہے، ابھی میرے بچے ہونے ہیں، ابھی میرے بچوں کی شادیاں ہونی ہیں، ابھی مجھے بہت ساری دنیا کے کام کرنے ہیں، تو ابھی جب ان سب چیزوں میں فارغ ہو جاؤں گا تو اس کے بعد حج کو جاؤں. یہ انتہائی درجے کی سخت غلط فہمی ہے، بلکہ گمراہی ہے. کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو حج سے روکنے والی کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اس کی ظاہری حاجت ہے، یا کسی حکومت نے اس کو نہیں روکا ہے، اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے، اور وہ حج نہ کرے، حج فرض ہو گیا اور حج کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، نہ حکومت کی طرف سے نہ عام لوگوں کی طرف سے، اور نہ کوئی بیماری ہے، اور وہ اسی حالت میں اگر مر گیا فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ إِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا. یہ الفاظ ہے کہ جو شخص اس حالت میں حج کے بغیر مر جائے تو چاہے اللہ کو کچھ پرواہ نہیں ہے، وہ یہودی بن کے مرا یا نصرانی بن کے مرا. اتنی سخت وعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لہذا یہ اپنے منصوبوں کو جو تم نے بنا رکھے ہیں کہ بھئی پہلے شادیاں ہوں گی اور پھر مکان بنے گا اور فلاں کام ہوں گے، تب اس کے بعد کہیں حج کو جائیں گے، یہ انتہا درجے کی گمراہی